اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ الرسالات سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین سیما الامام المنتظر الثانی عشر روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صلوات ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد والے. ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ کل جلوس ہے اور عزاداری اور جلوس، تو امید ہے انشاءاللہ تمام حضرات بھرپور انداز سے شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ. عزیزم، جیسا کہ ہم اپنے موضوع انوار الہیہ کو لیے ہوئے بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں، کل ہم نے جہاں بات کو چھوڑا تھا وہیں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، اور بغیر کسی تمہید کے کہ ہم نے کہا کہ جو چہرہ ہوتا ہے وہ وجود کے لیے وجہ شناخت ہے. اگر کسی کا وجود ہو اور چہرہ سامنے نہ ہو تو شناخت نہیں ہو پاتی، لیکن اگر جب چہرہ سامنے ہوتا ہے تو پھر وجود کی شناخت ہو پاتی ہے. اب میں ایک جملے کا اضافہ کروں کہ وجود چاہے جسمی ہو چاہے غیر جسمی ہو، کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، مگر اس کا چہرہ باقی رہے گا. قرآن کہہ رہا ہے، یہ طے ہے اس آیت میں کہ چہرہ باقی رہے گا، باقی چیزیں فنا ہو جائیں گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چہرہ جو اس کے وجود کی شناخت کا سبب ہے، اگر یہ فنا ہو جائے تو اس کی شناخت ختم ہو جائے گی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں گزارش کرتا رہتا ہوں تھوڑا سا میرے ساتھ رہنا، کیونکہ ہم نے کہا کہ عقل جو ہے عقل
ہم کل بات کر چکے عقد کی، ہم نے زوج اور زوجہ کے عقد کی بات کی، بندھا ہوا ہونا، وہیں سے عقیدے کی بات کی ہم نے، اور ہم نے کہا کہ ہم حسین سے بندھے ہوئے ہیں اس عقل کی بنیاد پر، ہم اس عزاداری سے بندھے ہوئے ہیں اس عقل کی بنیاد پر. وہ ہے لیکن وجود جسمی کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ جو انوار الہیہ ہیں اس کا چہرہ ہے. اسی لیے امام نے کہا ہم ہیں وجہ خدا، ہم ہیں جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ ہو ضرور لیکن پہچان نہیں ہو، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے. عزیزاً دیکھیں، تصور میں آسان کرتا چلتا ہوں، حالانکہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان کرتے چلیں بالکل اس کو. تصور جو ذہن میں آتا ہے وہ، آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا نام آپ کے سامنے لیا جائے، چاہے آپ نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، آپ کے ذہن میں اس کا وجود کسی بھی کیفیت میں آ جاتا ہے، یا صحیح کیفیت میں یا خراب کیفیت میں. میرے ساتھ رہیے. دیکھیں، میں نے کہا زینبیہ، آپ کے ذہن میں اس لفظ زینبیہ کے ساتھ تصور آ گیا یا نہیں آ گیا؟ آ گیا. میں نے کہا علم غازی سرکار، آپ کے ذہن میں علم آ گیا نہیں آ گیا؟ اچھا میں کہوں جن، تو اب ہر ذہن اپنے مطابق ایک جن بنا دے گا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں مطلب کوئی کہتا جن بنائے گا، کوئی کہتا جن بنائے گا، لیکن جن بن جائے گا کوئی. میں کہوں گا روح، دیکھی نہیں ہے آپ نے روح، غلمہ دیکھے نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی کانسیپٹ پیدا ہوگا، کچھ بنائیں گے. لیکن اب میں کہتا ہوں خدا، اللہ، بنائیے ذرا. ریاض کر رہا ہوں. اللہ، اب آپ دیکھیے کچھ آیا ذہن میں؟ جن سے بھی آ رہا ہے دیکھا نہیں ہے، پری سے بھی آ رہا ہے دیکھی نہیں ہے، روح سے بھی آ رہا ہے دیکھا نہیں ہے، مریخ ابھی دیکھا نہیں آپ نے. مثلا بہت ساری تصویریں تو ناسا وغیرہ دیتے رہتے ہیں، خیر کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے یہ الگ بحث ہے. ایک دم دیکھیں، لیکن جب ہم خدا کا تصور کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس عقل ہے، کیوں ایسا ہے کہ دوسری چیزوں کا تصور ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، وہ خدا ہی نہیں جو تصور میں آ جائے، وہ خدا نہیں جو تصور میں آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسا نور ہے غیر مرئی، نظر نہ آنے والا. گزشتہ سال سے متصل کرتے ہوئے بہت ساری باتیں بھی کر رہا ہوں میں. نظر نہ آنے والا ایسا ایک نور ہے جو محیط ہے اس کائنات پر، ہر جگہ ہر لمحے. وہ چیزیں جو تصور میں آتی ہیں محدودیت رکھتی ہیں، اس لیے تصور میں آ جاتی ہیں. محدودیت رکھتی ہیں ان کی خاص، لیکن اللہ لامحدود. دیکھیں، مجھے ایک زوردار سلوات پڑھے محمد والے محمد. دیگر بلندتر اصل بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب گفتگو ہو اور وقت آپ لوگ نکالیں، ہم بھی اتنے دور سے آئیں، تو اس عزاداری کے اور اس حسین کے صدقے میں ہم کچھ ایسی چیزیں لے کے جائیں جو ہمارے مذہبی اعتبار سے مفید بھی ہوں اور نالج بھی ہو اس سے. میری کوشش ہوتی ہے کہ مطالب جو ہے نا وہ، ورنہ تو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ واہ واہ سبحان اللہ نعرے اور یہ وہ اور پھر چلو بسم اللہ، لیکن نہیں، جو حق ہونا چاہیے اس کا ادا ہو. اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. اب کل مجھے ابھی تک تو وہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، سوال کرنے کے بعد آ تو جائے کریں کم از کم. سوال جو ہے وہ کیا کہ آپ نے، کل میں نے ایک بات کی تھی جو حضرات نہیں تھے، میں نے کہا وہ کیونکہ میں عقل کی بات کر رہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ
عقل کو ہم استعمال کریں. ہم مذہبی معاملات میں کیوں ہے, کیسے ہے اصل میں, جہاں تک ہم سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں ہم جوابات دیں, نہیں دے سکتے رجوع کریں کتابوں میں. کوئی پڑھے لکھے وہاں سے تو آئے نہیں ہم, جو بھی کچھ ہے یہی حاصل کرتے ہیں. ایک طالب علم تو ہوں میں, اعتراف کرتا رہتا ہوں. تو کل سوال کیا جب میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم سوچیں وہ عالم بالا میں جو آدم کی زبان تھی وہ کون سی زبان تھی, تو میں نے مختصراً ایک بات کی تھی کہ وہاں پر آدم کی زبان اور جو بھی گفتگو ہوئی وہ عربی میں ہوئی. اگرچہ قرآن کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے, اس نے عربی میں بیان کیا, لیکن وہاں پر عربی میں ہوئی. تو وہ صاحب جو انہوں نے کہا کہ مولانا فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں الحمدللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف لاتے ہیں یہاں پر, اور یہ بھی ایک پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے کہ اسٹڈی ہے, اور مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی, اور یہ بھی خوشی ہوئی کہ ہاں بات کو توجہ سے سنا جاتا ہے گا. تو انہوں نے کہا مولانا فلانی کتاب میں لکھا ہے کہ آدم کی زبان سریانی تھی, آرمانی یا سریانی تھی. میں نے کہا بالکل صحیح ہے, لیکن میں اگر کوئی سوال ان کی طرح, میں ان کو تو جواب دے چکا تھا کسی حد تک, لیکن میں صرف جواب دے دوں کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں آدم کی زبان سریانی کب تھی. وہاں پر کہا گیا کہ جناب آدم پانچ انبیاء کا بتایا, آدم, شیس, نوح, ابراہیم, ہود, ان کی زبان جو ہے وہ سریانی زبان میں گفتگو کرتے تھے, لیکن آدم کی اصل زبان عربی تھی. اور وہاں پر لکھا ہوا ہے, اگر آپ نے حیات القلوب کا مطالعہ کیا ہو, حسنین کاظمی صاحب کے گھر پر بھی ابھی میں اسٹڈی بھی کر رہا تھا اس کو, تو وہ حیات القلوب کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 26 پر لکھا ہے علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ جواب ہے, اگر وہاں متوجہ ہو جائیں اور وہ کتاب اٹھا لیں, زیادہ تر لوگوں کے پاس حیات القلوب موجود ہوتی ہے. تو اس میں دیکھیں 26 پیج پر لکھا ہوا ہے کہ آدم کی زبان اور ان 5 انبیاء کی زبان سریانی تھی, لیکن آدم جب ترک اولا انہوں نے کیا وہاں پر عربی بولتے تھے. جب ترک اولا کیا تو 2 چیزیں آدم سے لے لی گئی, ایک بہشت لے کر ایگریکلچر لینڈ یعنی زراعت والی زمین دے دی گئی, اور دوسرے عربی زبان لے کر سریانی زبان دے دی گئی. تو اگر اب وہاں پر ملا کہ سریانی زبان بالکل صحیح, جس نے سوال کیا بات کی بالکل صحیح ہے سریانی زبان, لیکن در حقیقت بہشت کی جو زبان کہلاتی ہے وہ عربی کہلاتی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. خیر یہ سوال جواب کا سلسلہ جناب اچھی بات بھی ہے, اور جو وقت اس میں جاتا ہے تو میں عرض ہی کر رہا تھا, دیکھیں کہ عقل کا استعمال وہ تصور میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ لامحدود ہے, اس کی محدودیت نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کی کتابوں پر, اسلام کی کتابوں پر بہت تعجب ہوتا ہے. ذرا غور کریں, سنی شیعہ کی بحث نہیں ہے, صرف عقل کا استعمال ہونا چاہیے مسلمان کے پاس, جو بہت کم ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ دیکھیں کتاب کا نام کتاب العرش والعلو ہے, اسلام کی کتاب. اب وہ کہاں تک آپ تعجب کر پاتے ہیں اور کہاں تک سوچ پاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں مسلمان, ہم کر کیا رہے ہیں مسلمان. کتاب کا نام مشہور کتاب کا نام ہے کتاب العرش والعلو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی 4 انگلیاں ہیں. اللہ کے تھوڑا سا ہاں کرتے رہے نا میرے ساتھ. اللہ کے یہ نہیں لیکن اللہ کی 4 انگلیاں ہمارے اسلام کی کتاب میں لکھا ہے, اور وہ اتنی بڑی ہیں کہ عرش سے باہر نکلی ہوئی ہیں. کتاب العرش والعلو میں لکھا ہوا ہے. اچھا جناب اور آگے آ جائیے, کتاب الاسماء والصفات. کتاب الاسماء والصفات بہیقی نے کی کتاب ہے یہ. کتاب الاسماء والصفات بہیقی میں اس میں عجیب لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے کہ اللہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر اترتا چڑھتا رہتا ہے. آپ کا ذہن کہاں تک میرے ساتھ چل رہا ہے؟ کتاب الاسماء والصفات بہیقی میں لکھا ہے آسمان سے اترتا چڑھتا رہتا ہے. ملل النہر سبستانی ملل النہر اسلام کی کتاب, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ زمین پر آتا ہے اور لوگوں سے بغل بھی ملتا ہے اور لوگوں سے مصافحہ بھی کرتا ہے, ہاتھ بھی ملاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہاں تک آ رہے ہو کہ اللہ لامحدود ہو کر
آسمان ایک آسمان سے اترتا چڑھتا ہے، لوگوں سے بغل گیر ہوتا ہے، مسافہ کرتا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آسمان سے اتر کر سیدہ کے بچوں کا جھولا جھولاتے ہیں، ان کے گندم کی چکی چلاتے ہیں، تو آپ کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل آسمان سے اترے؟ ارے جب خدا لامحدود ہو کر اتر سکتا ہے تو جبرائیل تو محدود ہے. جبرائیل محدود ہے نہیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. لیکن جناب برائے سیدہ طاہرہ بلندار صلوات. ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد والے محمد. یہ کتابیں اس طریقے سے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے. ہم نے کہا عقل نور ہے، وجود میں جو قوت ہے، ہم کل بات کر چکے، کھانے کی وجہ سے نہیں، وہ جو زندگی ہے ہماری، وہ جو نکل جاتی ہے تو یہ بیکار ہو جاتا ہے. بالکل نور ہے، نظر نہ آنے والا نور ہے. وہاں پر یہ اللہ نور السماوات والارض، وہاں پر مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جو زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے، اللہ در حقیقت زمین و آسمان کو، اہل زمین کو ہدایت دیتا ہے، اہل آسمان کو ہدایت دیتا ہے ایک ہادی کے ذریعے سے. میرے ساتھ آئیے گا. اللہ اہل زمین کو ہدایت دیتا ہے، اہل آسمان کو ہدایت دیتا ہے ایک ہادی کے ذریعے سے. اور وہ ہادی اہل آسمان اور اہل زمین کو ہدایت کرتا ہے، پوری کائنات میں موجود مخلوق کو ہدایت کرتا ہے. تو پھر مجھے یہ جملہ تو کہنے دیجئے کم از کم کہ جو پوری کائنات کی ہدایت کرنے والا ہادی ہو وہ سب سے افضل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو سب سے افضل ہوگا وہی نور خدا ہوگا، اور وہ پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. قرآن مجید ہے نا یہ، وہ چاہتے ہیں ہمارے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، تو یہ نور پھونکوں سے نہیں بجھایا جاتا. مل کر درود پڑھیں محمد والے محمد. جناب کہا یہی ہے. اچھا، یہ جو ہدایت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے خلق کیا. ہم ایسے جسم میں تھے کہ لوگ ہمیں پہچان نہ پاتے. میں نے کل گزشتہ سال بھی ایک روایت کو کوٹ کی تھی، تکرار نہیں کرنا چاہ رہا. نہ پہچان پاتے، لیکن ہمیں اللہ نے ان کے درمیان ہدایت کے لیے اسی لباس میں بھیجا جو لباس ان کو ملا ہے، یعنی لباس بشری میں آئے. اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ انوار الہی ہیں جو اس معاشرے، اس کائنات کی ہر شے کی ہدایت کرتے ہیں. دیکھیں کتاب کا نام ہے جواہر الاسرار فی مناقب ائمۃ الاطہار. یہ موٹی کتاب ہے، جواہر الاسرار فی مناقب ائمۃ الاطہار. عجیب روایت ہے جناب، عجیب روایت ہے. اس روایت میں مولا امام صادق علیہ السلام نہیں، آپ خوش بھی ہوں گے. دیکھیں سسٹم ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی امر کو نافذ کرنا چاہتا ہے، خود تو آتا نہیں ہے، جب وہ کسی امر کو، اپنے حکم کو، امر کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے جد رسول پر نازل کرتا ہے، اور ان کے بعد وہ حکم، وہ امر علی مرتضیٰ پر آتا ہے. پھر اس کے بعد والے نور خدا پر آتا ہے، اس کے بعد والے نور خدا پر آتا ہے. یہ تو نور والا نور ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، چلیں گے نا. ابھی تک تو ہم نے ترجمہ بھی وہ نہیں کیا ہے، وہ جو عام قرآنوں میں ترجمہ وہی کیا ہے ابھی تک میں نے آیت کا، جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ابھی تو چل رہا ہے، ہمیں آگے سفر کرنا ہے. کہ بعد والے نور پر، بعد والے امام پر آتا ہے. اس وقت کے امام پر، جو جس زمانے کا امام ہوتا ہے اس امام تک آتا ہے. اس کے بعد پھر لوگوں میں اور مخلوق خدا میں نافذ ہوتا ہے. عجیب ہے، توجہ کی ہے نہیں، لوگوں میں اور مخلوق خدا میں.
نافذ ہوتا ہے. اور جو عمل اللہ کی یہ مخلوق انجام دیتی ہے وہ سب سے پہلے اس وقت کے نور خدا کے پاس جاتا ہے. توجہ کریں، میرے ساتھ رہیے گا. اس وقت کے نور خدا اس وقت کے امام کے پاس جاتا ہے، اور پھر اس سے بالا والے امام پر جاتا ہے، اس سے پہلے والے امام پر جاتا ہے، پھر رسول خدا کے پاس جاتا ہے، اور وہاں سے پھر خدا کے پاس جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کیا نتیجہ نکالا پھر آپ نے اس سے. ہمارے اعمال کس کے پاس جائیں گے؟ ابھی تھوڑا سا ہاں کریں. میں ہاں کی جو بات کرتا ہوں تھوڑا سا میں اپنی نہیں کرتا ہوں، مجھے تھوڑا سا ہمت ملتی ہے اس سے. اگر کوئی قسم کھا کے بیٹھ جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے. یہ جو ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں گے امام کے پاس جائیں گے، وہاں سے دوسرے امام کے پاس، وہاں سے دوسرے امام کے پاس، وہاں سے دوسرے امام کے پاس. رسول خدا اور خدا اس جواہر الاسرار کی اس روایت مولانا صادقی سے کیا نتیجہ نکالا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے، اگر آپ خوش ہو سکیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ ان کے صدقے میں ملتا ہے، اور جو کچھ بھی یہاں سے جاتا ہے وہ ان کے صدقے میں وہاں قبول ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ان کے یہاں قبول ہو گیا تو وہ اس کے یہاں قبول ہو جائے گا، اگر ان کے یہاں سے نکال دیا گیا اور رد کر دیا گیا تو وہ اس کے یہاں بھی رد کر دیا جائے گا. درود پڑھیں محمد. ہمارے دیگر برادر صلوات. ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد. توجہ فرمائیں. کوئی مسئلہ نہیں. عزیزم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے جو کچھ بھی آتا ہے، امر کھانا پینا اس کے امر سے ہے، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس کے امر سے ہے. لیکن جو کھانا پینا ہے جہاں جس کو ہمارا وجود قبول کرے، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا پینا وجود قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. خدا سب کو محفوظ رکھے. ہوتا ہے نا وہ جو کسی کا وجود شوگر کو قبول نہیں کرتا، کسی کا وجود کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. یعنی ایک جو کچھ بھی وہاں سے آتا ہے، اس کو وسعت ذہنی جتنی دے سکتے ہیں آپ دے لیجئے جناب. جو کچھ بھی کائنات میں وہ ان کے ذریعے سے، اور جب جاتا ہے تو ان کے ذریعے سے جاتا ہے. اسی لیے مکیال المکارم میں لکھا ہے جو ہم سانس لیتے ہیں نا یہ وجود مقدس امام زمانہ کے صدقے میں لیتے ہیں. اگر امام کا وجود مقدس نہ ہو ہم سانس نہیں لے سکتے. یہ رحمت ابھی میں آگے چلوں گا ابھی کہ پھر یہ جو مسلم ہے اور غیر مسلم ہے اور دوسرے جو مثلا مسالک ہیں اور دوسرے مکاتب ہیں ان کا کیا آگے بیان کریں گے ابھی ہم. عزیزم تھوڑا سا میرے ساتھ، یہ جو نور ہے یہ محیط ہے، اور جو کچھ بھی یہ سسٹم چل رہا ہے اس نور کے صدقے سے چل رہا ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے. اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نور صرف یہ چمکنے والی ہے. نور کی تعریف ہماری بدقسمتی ہے نہیں کہ ہم اس کی یہ تعریف نور کر دیتے ہیں بس، کیونکہ ہم مثلا اسی طرح سے چلتا ہے سلسلہ. لیکن نہیں، قوت باطنی، قوت ظاہری، قوت وسعتی، یہ سب کے سب الفاظ میرے بھی مشکل نہ ہو جائے، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ اللہ کی عطا ہے. اللہ نور السماوات والارض. وہاں دیکھیں ذرا بڑا لطیف نکتہ ہے جناب. دعائے جوشن کبیر میں آپ پڑھتے ہیں رمضانوں میں، دعائے جوشن کبیر میں آپ ایک مقام پر پڑھتے پڑھتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نورن نور، یا منورن نور، یا خالقن نور، یا مدبرن نور، یا مقدرن نور، یا نور کل نور، یا نور قبل کل نور، یا نور بعد کل نور، یا نور فوق کل نور، یا نور لیس کمثلہ نور. دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں نا. اور یہ جو مرگی کی بیماری ہوتی ہے، مرگی انگلش میں کیا کہتے ہیں، یہ جو ہاتھ پہ رگڑ جاتے ہیں جھاگ نکلنے لگتے ہیں، لسپیا کہتے ہیں. یہ جو مرگی کی بیماری ہوتی ہے اور یہ جبڑے کی تکلیف کے لیے یہ
یہ بھی وضاحت چلیں، جبڑے کی تکلیف اور مرگی کی بیماری کے لیے یہ جو دعائے جوشن کبیر کی، یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور، یا نور کل نور، یا یہ جو ساری ہے یہ ان دونوں چیزوں کے لیے بڑی مفید ہے. یہ بھی اچھا ہے، چلو بات آگے تو یہ بھی لیجیے کریے تاکہ کسی کو فائدہ ہو جائے، اس لیے کہ کلام خدا میں بڑی طاقت ہے اور کلام امام میں بڑی طاقت ہوتی ہے جناب. تو یہ جو بات ہو رہی ہے دیکھیں، یا نور النور، اے نوروں کے نور جس کے وجود سے سارے نور ہیں. سبحان اللہ. یا نور النور، اے وہ نور کہ جس کے وجود سے سارے نور ہیں. یا منور النور، اے وہ نور جو دوسرے تمام نوروں کو، انوار کو منور کرتا ہے. دیکھیں جوشن کبیر ہے نا، مولا کی عطا کرتا ہے نا، کیا جو ہم پڑھتے ہیں رمضان میں، کبھی غور کریں ہم اس پہ. یا منور النور، اے وہ نور جو تمام انوار کو روشن کرنے والا ہے. روشن سے مراد وہی چمکنا نہیں ہے جس میں زندگی نور میں قوت میں پائی جاتی ہو. خیر ایضا یا مدبر النور، اے وہ نور جو ہر نور کی تدبیر کرتا ہے. سبحان اللہ. یا خالق کل نور، اے وہ نور جو ہر نور کو خلق کرنے والا ہے. یا مقدر النور، اے وہ نور جو ہر نور کی تقدیر کرنے والا ہے. دیکھیں، یا مقدر النور جو ہر نور کی تقدیر کرتا ہے. میری گفتگو کو ملا رہے نہیں ملا رہے؟ میں نے کہا عقل نور ہے، میں نے کہا عقل نور ہے، یعنی ہماری عقل کی تدبیر، یہ جو نور ہے اس کی تدبیر وہ نور کرتا ہے اور ان نوروں کے صدقے میں کرتا ہے. ان نوروں کے صدقے میں کرتا ہے. یا مقدر النور، یا نور کل نور، ہر نور پر حاوی نور. عجیب ہے، ہر نور پر حاوی نور. پھر کہا کہ جناب یا نور قبل کل نور، اے وہ نور جو ہر نور سے پہلے ہے. یا نور بعد کل نور، اے وہ نور جس کے بعد ہر نور ہے. سبحان اللہ. یا نور بعد کل نور، اے وہ نور جو ہر نور کے بعد نور ہے. ہر نور سے پہلے اور جس کے بعد ہر نور ہے. اور پھر یہاں پر بس نہیں ہوئی، پھر کہا یا نورن لیس کمثلہ نور، اے وہ نور کہ جس کی کوئی مثل نہیں ہے. عجیب نہیں ہو گیا؟ پھر سوال پیدا نہیں ہوا ذہنوں میں؟ ہم روزانہ تلاوت کر رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ. نہیں توجہ فرمانے میں کیا کروں، ہم روزانہ آئے نور کی تلاوت کر رہے ہیں نا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اس کے نور کی مثال. یہاں پر معصوم کیا ہے؟ یا نور لیس کمثلہ نور، اے وہ نور کہ جس کی کوئی مثل نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا پھر؟ یہ تو گڑبڑ ہو گئی. عزیزم دیکھیں، اگر آپ زوردار درود پڑھیں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. جزاک اللہ جناب. عزیزم دیکھیں، بہت ساری باتیں الجھ جائیں اگر آدمی وہ تھوڑا سا دقت کر لے تو، اور اگر مزید دقت کرے گا تو سب سلجھ جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا. ہاں، مولا امیر علیہ السلام نے جو ہے وہ ابو ذر سے کہا ابو ذر حیران ہو رہے ہو، ایک معجزے پر وہ بات نہیں کرنا چاہتا. ابو ذر حیران ہو رہے ہو؟ کہا نہیں مولانا، مولا حیران نہیں ہو رہا. کہا پھر؟ کہا حیران تو جاہل ہوتا ہے. مولا ابو ذر کہتا ہے حیران تو جاہل ہوتا ہے. عزیزاً میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں یہاں کہا لیس کمثلہ نور، وہاں کا اللہ نور السماوات، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ. دیکھیں توجہ رکھیے گا، دو لفظ ہیں. دیکھیں کہاں تک لطف لیتے ہیں، تھوڑا میرے ساتھ آئیے گا. ایک لفظ ہے مثل، میم سے لام مثل. ایک لفظ ہے مثل،
میم سے لام ہیں، دونوں میم سے لام، لیکن ایک مثل ہے، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر مت جائیے گا کہیں، چاہے خاموشی سے سنیں. ایک ہے مثل، لیکن سے پر کوئی حرکت نہیں ہے، زبر پیش وغیرہ نہیں ہے. ایک ہے مثل، ایک ہے مثل. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، مثل. ہاں یہاں پر جو کہا یا نور لیسا کا مثل ہی نور، تھوڑا سا یہاں لطف لیجیے گا، دیکھیں لفظوں کی بھی تو بحث ہوتی ہے نا اپنی جگہ. ایک ہے مثل، ایک ہے مثل. آئیے گا، مثل جو ہے، مثل کے معنی کیا ہے وہ مثال دینے کے لیے دونوں، لیکن فرق بڑا عظیم ہے، بڑا عجیب فرق ہے اور بڑا فرق ہے. مثل جناب دو ایسی چیزیں جو ذات میں ایک جیسی ہوں. مثل دو چیزیں جو ذات میں مختلف ہوں لیکن صفات میں، بہت سی صفات میں ایک جیسی ہوں. کہاں تک سفر کیا آپ نے میرا؟ مثال دوں، مثال دیتے ہیں. یہ ڈبے رکھیں، ڈونیشن باکس، اگر اس کو اوپر سے 1 2 3 ہٹا دیں، جو بلیک باکس کے رکھے ہوئے ہیں ڈونیشن کے، یہ ایک دوسرے کی مثل ہے، مثل نہیں ہے، کیونکہ یہ جنس کے اعتبار سے بھی ایک ہی چیز سے بنے ہیں اور ایک ہی شکل کے ہیں، اور یہاں استعمال بھی ایک ہی چیز کے لیے ہو رہے ہیں. مثل، یہ مثل ہے. مثل یعنی جو ذات میں ایک جیسے ہوں، اور مثل وہ ہوتا ہے کہ جو ذات میں تو مختلف ہوں دو چیزیں، لیکن کچھ صفات یا بہت سی صفات میں مشترک ہوں. اب آئیے میرے ساتھ، یا علی مثلوں کا کمثل الکعبہ. لطف نہیں لے رہے ہیں میرے ساتھ، لطف نہیں لے رہے ہیں. یا علی مثل نہیں کہا، یا علی مثلوں کا کمثل الکعبہ. اے علی، رسول فرما رہے ہیں، اے علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. یعنی تم ذات میں تم علیحدہ ہو، کعبہ علیحدہ ہے. تم کعبے سے بھی بلند ہو. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے. کعبہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو بولتا ہے، بتائیں نا کہ وہ کعبہ، ہمارے بزرگوں نے بحث کی باقاعدہ اسی پر. یہ جو بحث میں کر رہا ہوں کی ہے، یہ کعبہ کیا کرتا ہے؟ کعبہ ہدایت دیتا ہے. اور علی، کعبہ پتھروں سے بنا ہوا ہے، یہ نور سے بنا ہوا ہے. مثل ہے، دو مختلف ہیں. لفظ مثل رسول نے یوز نہیں کیا، یعنی مثلوں کا مثل الکعبہ نہیں کہا، یعنی مثلوں کا مثل الکعبہ، تمہاری مثال، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں اور ذات میں مختلف ہیں. ہاں صفات میں مشترک ہیں. کعبہ بھی ہدایت کرتا ہے، علی بھی ہادی برہا. کعبہ بھی مرکز اسلام، علی بھی منبع اسلام. میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں. علی بھی، کعبہ بھی، یہ بھی لوگوں کا متوجہ کرتا ہے، اس لیے تو کعبہ کہا گیا نا اس کو، مرکز ہے. علی بھی وہ ذات ہے جو دشمن کو بھی متوجہ کرتی ہے، دوست کو بھی متوجہ کرتی ہے. جاذبہ دافع علی، ہاں، دوست کو بھی متوجہ کرتی ہے، دشمن کو بھی متوجہ کرتی ہے. یہ ایک دوسرے کی مثل ہیں. عجیب ہے. دیکھیں یہ کعبہ کیا خود ہدایت کرتا ہے؟ کبھی پوچھیں کرار صاحب سے، ابھی حج کر کر آئے. کرار صاحب آپ سے کہا کہ کرار صاحب ادھر آئیے، آئندہ یہ مت کیجیے گا مثلا. کعبہ کسی سے بات کرتا ہے؟ وہ ان سے بات کرتا ہے جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. تبھی تو سلام کا جواب آتا ہے. ساری باتیں ذہن میں آ گئی نا؟ ہاں، ان سے بات کرتا ہے جو وہ افضل ہے. جناب خود بات نہیں کرتا کعبہ. کبھی ہدایت کیا، چور سے کہو چوری مت کرنا، فلاں سے کہو یہ مت کرنا، فلاں سے کہو یہ مت کرنا. کعبہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا.
تو پھر ہادی کیسے ہے کعبہ؟ پھر ہادی کیسے ہے کعبہ؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہادی ہے؟ آپ مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے ہادی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہادی ہے، لیکن کیسے بھائی؟ کعبہ چل کر جاتا نہیں، آپ چل کر جاتے ہیں، کعبہ بات کرتا نہیں؟ بات کرتا ہے کعبہ؟ نہیں کرتا۔ عزیزم دیکھیں، یہ ہمارے علماء نے بحث کی ہے، باقاعدہ گفتگو کی علماء نے۔ دیکھیں کبھی جو بیان ہوتا ہے نا وہ ظرف کا ہوتا ہے، مراد مظروف ہوتی ہے۔ یہ گلاس، پانی کا گلاس، یہ ہے ظرف۔ میں مثالیں دینے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دیتا ہوں۔ یہ گلاس، یہ ہے ظرف، اس کے اندر جو یہ پانی ہے، میں کیا عرض کروں، میرے ساتھ سفر کریں تھوڑا سا، اس کے اندر جو پانی ہے مظروف ہے، مظروف۔ کبھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ظرف کا، مراد ہوتی ہے مظروف۔ بات تو میں کر چکا ہوں، کعبہ ہدایت نہیں کرتا، کعبہ ہدایت نہیں کرتا جناب۔ کبھی دیکھیں میں نے کہا کہ 4 گلاس پی گیا، بتائیے آپ یہاں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں؟ 2 گلاس چائے پینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں 2 گلاس پی گیا، 2 پلیٹیں کھا گیا، کیا مراد ہوتی ہے؟ گلاس کھاتے ہیں آپ، گلاس پیتے ہیں کیا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا ہاں کریں میرے ساتھ۔ ہاں کیا گلاس مراد ہوتی ہے آپ کی؟ گلاس تو نہیں پیتا کوئی بھی۔ آپ ہر زبان میں، یہ صرف عربی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر زبان میں ہے، انگریز بھی کہتے ہوں گے یہی باتیں ساری، کہ بھئی 2 گلاس پی گیا، 2 پلیٹیں کھا گیا۔ مراد لفظ استعمال کیا جاتا ہے ظرف، مراد ہوتی ہے مظروف، جو اس ظرف میں ہوتا ہے یا آتا ہے۔ کعبہ ہدایت نہیں کرتا، جب بھی کہا جائے گا کعبہ ہدایت کرے گا، مراد ہوتی ہے وہ جو کعبے کے اندر آیا ہے۔ بڑی لطیف بحث ہے جو علماء نے کی ہمارے، یعنی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ظرف کا، مراد لی جاتی ہے مظروف۔ تو پھر جب کعبہ ہدایت کرنے کی بات کی جائے گی تو مقصد یہ ہے کہ جو اس کعبے میں آیا ہے یا وہ ہوں گے جن سے کعبہ باتیں کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کعبے نے باتیں کی ہیں۔ ہاں بھائی کعبے کی عظمت ہے، بالکل ہے، نبی اکرم نے کہا ہے کعبے تیری عظمت بہت ہے، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عظمت ہے کیونکہ اس کے دل میں خدا رہتا ہے۔ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ کعبے تیری عظمت بہت ہے لیکن تجھ سے زیادہ مومن کی عظمت ہے کیونکہ اس کے دل میں خدا رہ رہا ہے، تو پھر کعبے کو اور علی کو کہاں سے لے کر سامنے آتے، مقابلہ کہاں سے ہوتا؟ مجھے بتائیے، وہ مومن نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہے۔ مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف۔ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنتے رہے کیونکہ باتیں ایسی ہیں۔ عزیزم مراد ظرف نہیں ہوتی، مظروف مراد ہوتی ہے۔ خوب علماء نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر عزیزم۔ اچھا دوسری بات یہ کہ یعنی مثلوں کا مثل الکعبہ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مثل 2 چیزیں صفات میں تو ایک جیسی ہوں یا کافی زیادہ صفات میں ملتی جلتی ہوں لیکن ذات میں مختلف ہوں، وہاں لفظ ہوتا ہے مثل۔ لیکن جب مثل کا لفظ آتا ہے تو مثل یعنی ذات مختلف۔ بڑی عجیب بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، دیکھیں حسینیوں سے بات کر رہا ہوں میں، یہ جب مثل کا لفظ ہوتا ہے ذات مختلف ہوں لیکن صفات ایک جیسی ہوں، لیکن جب مثل کا مسئلہ ہوتا ہے تو ذات مختلف ہوتی ہیں۔ حسین نے یہ بات نہیں کی کہ مجھ جیسا، مثل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ میں کیا
حسین نے مسل کا استعمال نہیں کیا کہ میری مسل یزید کی مسل سے بیعت نہیں کر سکتا، کہا میری مثل، یعنی بتا دیا کہ میری ذات اور ہے، یزید کی ذات اور ہے، میری ذات اور ہے، یزید کی ذات اور ہے. یہاں صفات کا معاملہ بھی نہیں ہے. بالکل وہ جو آیا نا جس کو سزا ملی ہوئی تھی، آ کر جھولے سے مس ہو کر پھر بھی تکبر کرتا ہوا جاتا ہے آسمان کی طرف اور کہتا ہوا جاتا ہے فطرس کے من مثلی، من مثلی نہیں کہا، ہمیں کیا عرض کر رہا ہوں، من مثلی نہیں کہا فطرس نے، من مثلی کہا، مثلی کہ مجھ جیسا ہے ہی نہیں کوئی. تو وہاں پر مثال ہے یا نورا لیسا کمثلہ شیء، کہ وہ نور جتنے نور ہیں اس کے عطا کردہ ہیں، وہ ہے، یہ ہے. یاد کر رہا ہوں اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں تو. لیکن عزیزم دیکھیں، اچھا کعبہ یعنی مسلوں کا مسل الکعبہ، اس کا مقصد یہ ہو صفات میں تو ایک جیسے ہیں نا. پھر میں نے ابھی بیان کیا نا، جب آپ کعبے کے پاس جاتے ہیں، پوچھیں ان سے پوچھیں ابھی آیا، جب آپ کعبے کے پاس جاتے ہیں تو کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کہاں رخ کہاں ہوتا ہے آپ کا؟ تھوڑا سا تو بولیں، کہاں رخ ہوتا ہے آپ کا؟ کعبے کی طرف. لیکن آپ کعبے کو پیٹ کر کے نماز پڑھیں، ہاں کریں، کعبے کو پیٹ کر کے نماز پڑھیے، نماز ہو جائے گی. اگر یہ سوچیں گے آپ کہ میں ہمیشہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوں اور رسول نے کہا ہے کہ مومن کی عظمت بہت ہے، کعبے تجھ سے زیادہ مومن کی عظمت ہے، لہذا کعبے آج ہم تجھے نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کی طرف پیٹ کر کر کھڑا ہو جائے کوئی بھی مولوی صاحب اور کہے کہ میں آج کعبے کو نماز پڑھا رہا ہوں، اس کی نہ نماز رہے گی، اور اگر عقیدہ یہی ہوگا تو دین بھی نہیں رہے گا. بات تو میں کر چکا ہوں آپ سے، بات تو میں کر چکا. یعنی مسلوں کا مسل الکعبہ، تاریخ ذہن میں ہے نہیں ہے. یعنی مسلوں کا مسل الکعبہ، یعنی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. اب لکھنے والے لاکھ لکھتے رہیں کہ علی نے فلانے کے پیچھے نماز پڑھی، فلانے کے پیچھے نماز پڑھی، علی ہے کعبے جیسا، جو بھی ہوگا ولی کے پیچھے علی آگے ہوگا، علی آگے ہوگا، پھر باقی لوگ پیچھے ہوں گے. وہ رسول ہے جن کے پیچھے علی تھے، اس لیے کہ وہ مرکزوں کا بھی مرکز ہے. اسے زیادہ اور وضاحت نہیں کر سکتا. درود پڑھے محمد و آل محمد. ٹائم تو گزر گیا سارا. مثل اور مثل، یہ میں نے اتنی ساری بحث کر لی. دیکھیں آ جائیے جناب، اہل سنت کی کتاب اٹھائیے گا، یہ نام ہے ینابع المودہ. دوسری کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، علامہ بسم اللہ عبداللہ بسم الامرسری، عبداللہ بسم الامرسری. وہاں ینابع المودہ میں لکھا ہوا ہے یا علی ما مثلوں کا فی الناس. عجیب ہے، یا علی ما مثلوں کا، مثل نہیں ہے، یعنی ما مثلوں کا فی الناس الا مثلوں کا سورۃ قل ہو واللہ احد. اب فضائل دیکھیں ذرا مولا جی جناب، ایسے لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی مثال سورہ توحید جیسی ہو، قل ہو اللہ احد جیسی ہو. یعنی تم ہو کہ جو قل ہو اللہ احد کے مثل ہے، یا میں مثل کہہ رہا مثل ہے، یعنی مثلوں کا، ما مثلوں کا. لیکن فضائل دیکھیں کتنے چھپے ہوئے ہیں. لیکن میں اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں میرا، یعنی ما مثلوں کا. اب سورہ توحید تو دیکھ لیجیے ذرا، قل ہو اللہ احد، تھوڑا سا میں بلواتا ہوں آپ سے، قل ہو اللہ احد، اس کے اندر کوئی شک ہے نہیں؟ یعنی مثلوں کا تم قل ہو اللہ احد کی طرح ہو. میرے ساتھ تو تھوڑا سا اتنا تم نہ کریں. کہا کہ یا علی
تمہاری مثال قل اللہ احد کی طرح ہے. سورہ قل اللہ احد میں کوئی شک ہے؟ کوئی ریب ہے؟ نہیں. کوئی عیب ہے؟ علی تمہاری مثال قل اللہ احد جیسی ہے. یاد کرو، جب علی کی مثال میں علی قل اللہ احد جیسے اور علی کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، تو جو علی کو یہ منزلت دے رہا ہے اس کی ذات میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زہرا کا شور، کعبے کا جور، بلند تر نعرہ حیدری. بس میں سمجھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ ہو گیا ہے وقت. عزیز ہم دیکھیں، کوئی عیب ہے؟ نہیں ہے. تمہاری مثال قل اللہ احد جیسی ہے. کوئی ریب ہے؟ نہیں. اچھا چلیں، جتنے بھی مسلمان ہیں کیا وہ سب مسلمان مل کر، میں مفتیوں اور مولویوں کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی مسلمان ہیں کیا وہ سب مل کر قل هو اللہ احد کو نکال کر اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ کوئی دوسری سورہ رکھ سکتے ہیں چاہے بڑی ہی کیوں نہ ہو؟ ارے میرے ساتھ چلے نہیں چلے، چل سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. تو پھر علی مثل قل ہیں، ان کی جگہ پلیسمنٹ نہیں ہو سکتے جناب. اچھا جناب، آج تک جتنے بھی مفسرین نے تفسیر کی ہے قل اللہ احد کی، کوئی ایسا ایک مفسر عالم اسلام میں بتا دیں کہ جس نے تفسیر کرنے کے بعد یہ کہا ہو کہ میں نے مکمل قل اللہ احد کی تفسیر کر لی ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ ہر آنے والا دن ایک نئے گوشے لے کر آ رہا ہے قل اللہ احد میں. علی تمہاری مثال قل اللہ احد جیسی ہے. بھائی میں کیا عرض کروں، پھر اعتراض نہ کرنا کہ رسول نے یہ کیسے کہا کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے دریا روشنائی بن جائیں، پھر بھی علی کے فضائل کوئی نہیں لکھ سکتا. علی تمہاری مثال، نتیجہ دیا یہ میں نے آپ کو، تمہاری مثال قل اللہ احد جیسی ہے. عزیزم ایک جگہ یہ بات ہو رہی ہے، دوسری جگہ یہ، اور بس ختم کر رہا ہوں. بس قل اللہ احد کے مقابلے میں کوئی اجتہاد کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. علی تمہاری مثال، میرے ساتھ وہاں سفر کریں، وہاں سفر کریں، ٹھیک ہے؟ اجتہاد نہیں کر سکتا چاہے جو بھی نعرے لگاتا رہے، اجتہاد نہیں کر سکتا. عزیزم تو یہ مثل اور مثل کا فرق ہے. یہاں پر اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی، یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کی ذات اور ہے اور اس کی نورانیت اور ہے، دوسرے جتنے بھی نور ہیں ان کی نورانیت اور ہے، اور وہ جو اللہ کے نور ہیں ان کی نورانیت کچھ اور ہے. بس ابھی رک رہا ہوں کیونکہ مجھے پورا تقریباً گھنٹہ ہوئے جا رہا ہے. آج ورود کربلا، یہ رونے کے دن ہے، اور اس میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے آنسوں میں. پہلے جب تک میں دینی تعلیم حاصل کرنے نہیں گیا تھا، میں نے کہا یہ ذاکروں کا اور خطیبوں کا طریقہ کار ہوتا ہے رلانے کے لیے، لیکن میں نے بزرگ آیات عظام سے سنا کہ نہیں، ہم پڑھتے ہی رلانے کے لیے، اس لیے کہ رونا اتنا عظیم ثواب بھی ہے اور اہداف اور مقاصد کو لیے ہوئے ہے. عزیزم کربلا، جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے، عجیب ہے یہ. جب نزدیک ہوئے نا کربلا کے، ایک دفعہ حسین رکے اور مشاہدہ کیا. مصائب آرام سے پڑھوں گا. مشاہدہ کرنے کے بعد پھر کہا آگے بڑھو. آگے بڑھے. اب جب کربلا میں پہنچے تو حسین کا گھوڑا نہیں چلتا. مصائب وہی ہیں جو سنتے ہیں. حسین کا گھوڑا نہیں چلتا، ذوالجناح نہیں چلتا. دوسرا گھوڑا تبدیل کیا. روایات کہتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے 7 گھوڑے نواسہ رسول نے تبدیل کیے.
لیکن صاحب مقتل کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ہر گھوڑے کے سموں کو کربلا کی زمین پکڑ لیتی تھی کہ حسین کو یہیں رہنا ہے. عجیب مقاتل کے جملے ہیں یہ عزیزو. حسین نے جب محسوس کیا نا تو ایک دفعہ اترے, کہا کہ آس پاس کے لوگوں کو بلا لو. بلا لیا گیا, پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے. کسی نے کہا کہ اس کا نام غازریہ ہے. کہا اور کوئی نام؟ کہا ہاں اس کو شت الفرات یا شاتی الفرات بھی کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام؟ کہا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام؟ کہا ہاں اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس زیادہ جب کہا نا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں تو حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہی ہماری منزل ہے, خیمے لگا دو. خیمے لگا دیے گئے, دریا کے کنارے لگائے گئے. لیکن پھر بعد میں جو کچھ بھی ہوا تو عباس نے وہاں پر خط لگایا تھا ایک, وہ لکیر نہیں تھی, وہ ایک مضبوط دیوار تھی کیونکہ عباس نے لگائی تھی. اور اگر حکم امامت نہیں ہوتا تو کسی میں وہ طاقت نہیں تھی کہ اس لکیر کو کراس کرتا, کیونکہ وہ عباس نے لگائی تھی. سب جانتے تھے کہ یہ صفین کا عباس ہے. ہاں ہمارے ساتھ تو اچھی طرح جانتا تھا نا, جو تاریخ اگر ذہن میں تو. کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. خیمے لگا دیے گئے. عزیزدارو, حسین ابھی رکے ہیں, خیمے لگائے ہوئے. ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے, مولا میں اس بیری کے درخت کے پاس تھا, میں نے ایک بیر توڑا, اس میں سے خون نکلا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص اور دوڑتا ہوا آتا ہے کہ مولا وہاں دور ہم اپنے اصحاب خیمے لگا رہے تھے, وہاں سے جو ہم نے پتھر ہٹایا تو وہاں سے خون نکلا ہے. اللہ اکبر. یہ اسباب بن رہے ہیں. ایک دفعہ جو ہے کسی نے آ کر کہا کہ مولا آپ کو شہزادی بلا رہی ہیں. ایک دفعہ حسین زینب کے پاس گئے اور زینب نے کہا بھیا جب سے اس زمین پر قدم رکھا ہے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. بھیا جب سے اس زمین پر قدم رکھا ہے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. نہ معلوم اس میں زمین میں کیا ایسا اثر ہے. ایک دفعہ عجیب جملے ہیں, خدا شاہد ہے وہاں مولا علی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہے تھے کربلا کے بارے میں. ایک چیز کہا تھا ابن عباس, عبداللہ ابن عباس سے کہا ابن عباس دیکھو یہاں پر میرا اکبر شہید ہوگا, یہاں پر میرا حسین شہید ہوگا, یہاں میرے عباس کے بازو ہوں گے. وہاں گریا ہوا تھا. ایک دفعہ یہاں پر جب جناب زینب نے کہا کہ بھیا میرا دل پھٹا جا رہا ہے تو زینب سے حسین نے جو جملہ کہا بہن زینب یہ میری حسین کی آخری منزل ہے. اللہ اکبر. یہاں میں قتل کر دیا جاؤں گا. جیسے یہ سنا زینب تڑپ کر گریا کرنے لگی تو ایک دفعہ حسین نے کہا بہن زینب تم سیدہ کی بیٹی ہو, صبر کرو, تم زینب ہو, میری بہن ہو. تو ایک دفعہ زینب نے کہا بھیا ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ کیا کسی بہن کو اس کا بھائی اپنے مرنے کی خبر دیتا ہے؟ کیا کوئی بھائی بہن کو مرنے کی خبر دیتا ہے؟ ہاں عزیزانو, یہ کربلا, اس نینوا میں, اس شت الفرات میں, اس شاتی الفرات میں یہ خیمے نصب کر دیے گئے. عجیب عجیب واقعات یہاں رونما ہوئے. لیکن جب یہ خیمے نصب کر دیے گئے تو ایک دفعہ حسین نے ایک اپنے صحابی کو بلایا اور کہا وہ بتاؤ وہ جو ایک چھوٹا سا چند افراد پر منحصر قافلہ چل رہا تھا ہمارے پیچھے پیچھے وہ کہاں ہے؟ کہا مولا اس نے بھی نزدیک ہی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. اس نے نزدیک ہی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. کہا اچھا معلوم کیا کہ وہ کس کا قافلہ ہے؟ کہا ہاں مولا وہ زہیر ابن قین کا قافلہ ہے. پسندیدہ یہ ورود ہے زہیر ابن قین کا یہاں پر کربلا میں. ایک دفعہ حسین نے کہا جاؤ اور جا کر صرف اتنا کہنا زہیر سے
کہ تمہیں فاطمہ کا بیٹا سلام کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. جاؤ جا کر کہنا تمہیں فاطمہ کا بیٹا, سیدہ کا بیٹا سلام کہہ رہا ہے. یہ شخص گیا اور جا کر زہیر ابن قین سے کہا کہ تمہیں حسین ابن علی فاطمہ کا بیٹا سلام کہہ رہا ہے. بس یہ سننا تھا, اس نے امامہ سر سے اتارا اور جلدی سے خیمے میں گیا اور خیمے میں جا کر اپنی زوجہ سے کہا تمہیں معلوم ہے سیدہ کے بیٹے نے مجھے سلام کہا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ مجھے سیدہ کے بیٹے نے سلام کہا ہے. کہا تو جواب سلام پہنچا دو. کہا تم سمجھی نہیں ہو, حسین نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آج سیدہ کا بیٹا اتنا غریب ہے کہ زہیر تمہاری مدد کی ضرورت ہے مجھے. ایک دفعہ زوجہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں حسین کی رکاب میں شامل ہو جاؤں. اور کہا اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کوفے واپس چلی جاؤ اور کوفے جا کر میرا انتظار کرنا. شاید میں آ سکوں, شاید میں نہ آ سکوں. احتمال قوی یہ کہ میں حسین کے ساتھ شہید کر دیا جاؤں. حالات ایسا بتاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. زہیر ابن قین خیمے سے نکلے اور جو ہے وہ کہا کہ جا کر زہرا کے لال کو یہ پیغام دو. میں آرام سے پڑھ رہا ہوں حسین. جا کر زہرا کے لال کو یہ پیغام دو کہ آپ کا غلام ابھی حاضر ہو رہا ہے. وہ شخص چلا گیا. اس نے جا کر پیغام دے دیا. یہ واپس آیا اور آ کر زوجہ سے کہا کہ جاؤ اور کوفے لوٹ جاؤ. غلام کو بلایا, جو 2 غلام تھے ان میں سے جو سربراہ تھا غلاموں کا, اس کو بلا کر کہا کہ جاؤ میرے بیوی بچوں کو, اپنی آقا زادی کو لے جاؤ اور کوفے لے جانا. آرام سے رکھنا, سکون سے رکھنا. اس قافلے کو, ننھے سے قافلے کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی زوجہ کو, بچوں کو, غلاموں کو روانہ کیا اور خود چلا حسین کے خیمے کی طرف. یہ جو 2 لوگ ہیں نا, ایک حر اور ایک زہیر ابن قین, ان کا حسین کے خیمے کی طرف جانا بڑا عجیب. کبھی رکتے تھے, کبھی چلتے تھے, کبھی رکتے تھے, کبھی چلتے تھے. لیکن زہیر ابن قین جب خیمہ حسین کے قریب آئے تو کسی سے کہا جا کر کہو کہ غلام آیا ہے. ایک یہ جملہ سن لیں, وہاں حسین کا جملہ سن لیجئے گا اور حر کی بھی زندگی کو ذہن میں رکھیے گا. جاؤ جا کر کہو کہ غلام آیا ہے. وہاں حسین خیمے سے باہر نکلے اور حسین نے کہا کیا میرا بھائی زہیر آ گیا؟ اللہ کیا میرا بھائی زہیر آ گیا؟ ایک دفعہ سینے سے لگایا. عزیزدارو, زہیر ابن قین کی شہادت بڑی شجاعانہ ہے, لیکن مجھے ایک اور منظر پیش کرنا ہے. یہاں زہیر ابن قین کربلا میں رکے, وہاں زہیر کی زوجہ اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ کوفے چلی گئی. یہ کوفے میں ابھی چند دن رکی تھی کہ کسی منادی نے آ کر یہ ندا دی کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. کسی نے ندا دی کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. بس یہ ایک دم سے تڑپی اور تڑپنے کے بعد غلام کو بلایا, اس کو بازار بھیجا, کہا جاؤ اور جا کر کفن لے کر آؤ. وہ کفن لے کر آیا اور جب کفن لے کر آیا نا, کفن لے کر آیا, کفن جو ہے وہ اس غلام کو دیا, کہا اس کو سنبھال کے لے کر جاؤ. جملہ سنیے گا, اس کو سنبھال کے لے کر جاؤ اور جب تم کربلا پہنچو تو دیکھو حسین تو ہے زہرا کا بیٹا, اس کو تو لوگ دفنا دیں گے, اس کو تو لوگ کفن دے دیں گے, لیکن تمہارے آقا کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہوگا. جاؤ جا کر غسل بھی دینا اور کفن بھی دینا اور دفنا بھی دینا. عزیزدارو, آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. یہ غلام یہاں سے چلا. اب یہ زہیر ابن قین کی زوجہ حساب لگا رہی ہے کہ ابھی غلام وہاں پہنچا ہوگا, ابھی غلام وہاں پہنچا ہوگا, ابھی غلام کربلا پہنچ چکا ہوگا. آخری جملے عرض کر رہا ہوں, ابھی غلام کربلا پہنچ چکا ہوگا, ابھی اپنے آقا کے جسد پر پہنچا ہوگا, ان کو غسل دے رہا ہوگا, اب کفنایا ہوگا, اب دفنا رہا ہوگا. مختصر عرض کر رہا ہوں, اب یہ لوٹ رہا ہوگا. یہ حساب کر رہی ہے کہ یہ اب آنے والا ہے میرا غلام,
غلام اور آگر مجھے بتائے گا کہ آقا کو غسل و کفن دے دیا, دفنا دیا. ایک دفعہ اس کے حساب کے مطابق دروازہ بجا, یہ دوڑی اور دوڑ کر دروازہ کھولا, دیکھا غلام سامنے تھا. لیکن غلام سے جب کہا کہ کیا اپنے آقا کو غسل و کفن دے دیا, تو غلام نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور ایک دفعہ کفن کو آگے بڑھا دیا. ایک دفعہ غلام نے کفن کو آگے بڑھا دیا. کہا کیا کیا تم نے, جو ہے وہ کفن نہیں دیا. کہا کہ جس حالت میں میں نے حسین کو دیکھا. شہزادی آپ نے کہا تھا کہ حسین تو ہے زہرا کا بیٹا, رسول کا نواسا, اس کو تو سب غسل کفن دے دیں گے, لیکن جس حالت میں نے حسین کو دیکھا ہے میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ زہرا کے بیٹے کے لاشے کے اوپر گھوڑے پامال کیے گئے تھے, گھوڑے دوڑائے گئے تھے اور گردن کو جدا کر دیا گیا تھا. میں نے جو منظر دیکھے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک دفعہ زہیر ابن قین کی زوجہ نے کفن تو لے لیا, لیکن اس دن کے بعد غلام سے بات نہیں کی. غلام سمجھ رہا ہے کہ میری آقا زادی مجھ سے ناراض ہے, مجھ سے بات نہیں کرتی, میری بات کا یقین نہیں آیا. لیکن یقین کیسے آتا؟ بس ایک دن آواز آئی کہ وہ جو باغی تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی, ان اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے. اس نے کفن اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بازار میں آئی اور دیکھنا شروع کیا کہ وہ قافلہ کہاں ہے. کسی نے بتایا ابھی دور ہے. تو یہ دوڑتی ہوئی اپنے غلاموں کے ساتھ گئی اور قافلے کو دیکھا, ایک ایک سر کو دیکھتی گئی, ایک ایک سر کو دیکھتی گئی. اور ایک دفعہ زہیر ابن قین کے سر کے قریب آئی اور غور سے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کچھ جملے ادا کیے کہ کیا تم کو زیادہ غربت میں قتل کیا گیا یا زہرا کے بیٹے کو قتل کیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جملے ادا کیے. اس کے بعد ایک چیز تلاش کرتی رہی. کسی نے کہا کہ تم کبھی یہاں آتی ہو, کبھی وہاں جاتی ہو. کہا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ حسین کا جو بھائی تھا جس کا نام عباس تھا, کیا وہ بھی قتل ہو گیا؟ کہا ہاں وہ قتل ہو گیا. کہا اس کا سر مجھے نظر نہیں آ رہا. کہا وہ جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے وہی تو عباس کا سر ہے. قریب آئی, اس عباس کے سر کو دیکھا اور غلام کے پاس آ کر کہا تو سچ کہتا تھا, میں پریشان اس لیے تھی کہ جو تو نے بتایا تھا کہ زہرا کی بیٹی کے لاشے کو پامال کر دیا گیا, میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ جس کا بھائی عباس جیسا ہو. پروردگارہ ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. جو انتقال فرما چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہمارے نوجوانوں کو تعلیمات آل محمد سے آراستہ فرما. پروردگار جو سفر میں اور عالم سفر ہے بخیر منزل مقصود تک پہنچا, ہماری عزاداری کی توفیقات میں اضافہ عطا فرما. منتقم کربلا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو انہی کے آوان و انصار و زمان میں شمار فرما. ماتم حسین.